विषय मराठी उर्दू माध्यम के लिए। یہ کہانی ہے جسمانی معذوری پر جیت حاصل کر کے سائنسی محکمے میں خود کی آزادانہ چھبی چھوڑ جانے والے معذور سائنسدان کی، اور یہ معذور سائنسدان یعنی اسٹیفن ہاکنگ۔ 8 جنوری 1942 کو اسٹیفن ولیم ہاکنگ انگلینڈ کے آکسفورڈ میں پیدا ہوئے۔ چھوٹی عمر میں ہی سے وہ سائنس سے محبت کرتے تھے۔ ریڈیو سے آواز کیسے آتی ہے، گھڑی ٹک ٹک کی آواز کیوں کرتی ہے، اس بارے میں انہیں تجسس تھا۔ وہ اس کے پیچھے کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ ریاضی اور طبیعیات سے محبت کرتے تھے۔ مطالعے کے ساتھ فرصت کے وقت بوٹنگ کرنا ان کا ایک مشغلہ تھا۔ انہوں نے سائنسدان بننے کا خواب دیکھا تھا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں یعنی کالج میں داخلہ لیا۔ مزید پی ایچ ڈی کے لیے کیمبرج یونیورسٹی اسکالرشپ انہیں ملی، اور اسی کالج میں ان کی تحقیق کا آغاز ہوا۔ اور اچانک انہیں ایک عجیب غم کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنے جوتے کی لیس باندھتے وقت انہوں نے دیکھا کہ اپنی انگلیاں ٹھیک سے کام نہیں کر رہی ہے۔ کرسمس کی چھٹیوں میں ان کو ہونے والی اس تکلیف کو ان کے ابو نے دیکھا۔ کئی جسمانی معائنے کرنے کے بعد انہیں موٹر نیورون کی بیماری کی تشخیص ہوئی۔ کمزوری، اٹکتے بولنا، کھانا نگلنے میں تکلیف ہونا بیماری کی ابتدائی علامات ہے۔ آہستہ آہستہ پٹھوں پر قابو پانا، اس بیماری میں چلنا اور بات کرنا رک جاتی ہے، اور سب سے زیادہ تکلیف دہ یعنی سانس لینے کے لیے مفید اعضاء غیر فعال ہو جاتے ہیں۔ یہ صورتحال میری آنکھ نے میری موت دیکھی کے مصداق تھی۔ ابتدائی دنوں میں غیر معمولی مایوسی، بے چینی، تکلیف جیسی چیزوں کا ہاکنگ کو تجربہ ہوا۔ یہ تکلیف اپنے ہی نصیب میں کیوں؟ فکر نے انہیں بے چین کر دیا، لیکن اصل یہ فطرت میں عقلیت اور سوچ سمجھ سے وہ آہستہ آہستہ افسردہ موڈ سے باہر آ گئے۔ پیدائش کے بعد آئی شدید معذوری پر قابو پانے کی ضد ان میں پیدا ہو گئی۔ اس نازک صورتحال سے باہر نکلنے کے بہت سارے راستے انہوں نے اپنائے۔ ناممکن بیماری میں وہیل چیئر ان کی ساتھی بن گئی۔ یونیورسٹی نے انہیں مختلف سہولیات فراہم کی۔ 1966 میں ڈاکٹریٹ کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ان کے مقالے میں سے ایک مقالے کو ایڈمز کا ایوارڈ ملا۔ کیمبرج میں انسٹی ٹیوٹ آف ایسٹرونامی میں انہیں مدعو کیا گیا۔ وقت کی مختصر تاریخ یعنی اے بریف ہسٹری آف ٹائم ایک بہت ہی مقبول کتاب ہے جو انہوں نے لکھی ہے۔ اس کتاب کی 33 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نامزد ہوئی۔ طبیعیات میں بہترین معیار کی تحقیق کے لیے انہیں 1978 میں البرٹ آئنسٹائن ایوارڈ ہاکنگ کو مل گیا، اور پوری دنیا میں ان کی آئنسٹائن ڈوم کے طور پر شناخت ہوئی۔ 1985 میں انہیں نیمونیا کی وجہ سے سانس کی نالی کا آپریشن کرنا پڑا۔ اس میں ان کی آواز چلی گئی، یہاں تک کہ بولنے کے حدود تھے۔ پھر بھی وہ سائنسی تحقیق میں مسلسل مصروف تھے۔ اپنی 59ویں سالگرہ ٹاٹا مولبھوت سنشودھن سنستھا میں منایا۔ بطور مالک کائنات میڈیا کے ذریعے ان کا خصوصی نوٹ لیا گیا۔
انتہائی اعتماد، غیر معمولی استقامت، انوکھا معمول۔ اس سائنسدان کے مزاح کے غیر معمولی پہلو، منفرد خصوصیات، سختی سے مشکلات پر قابو حاصل کرنے والا، سائنس کے افق پر چمکنے والا معذور ستارہ اسٹیفن ہاکنگ ہے۔ پیارے بچوں، اس سبق سے ہم کو یہ سبق ملا کہ موت تو پکی ہے، لیکن زندگی اور موت کے درمیان میں ہم کو کیسے جینا ہے یہ ہم پر منحصر کرتا ہے۔ مشکلات کیسی بھی ہو ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ Visit for more information.